اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا دار المحن، دنیا رنج اور سختی کا گھر ہے۔ الدنیا دار المحن، دنیا رنج اور سختی کا گھر ہے۔ بے شماری میرے آقا جان کتاب الصلاۃ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے چل رہی ہے، اور ہم لوگ دوسری فصل جو ہے شروط صلاۃ کے بارے میں اس کو پڑھتے ہوئے، اس کی شروط صلاۃ 7 تھیں، چوتھی مکان کے بارے میں تھی، وہ ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ اور کل ہم آپ کی خدمت میں یہاں پہنچے تھے، توجہ کرو، ایک بات ہم نے کی تھی محرمات مسجد، مسجد کے محرمات، تو عرض کیا تھا مسجد کے محرمات 4 ہیں۔ وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا، ایک وَيَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ، 2 یعنی سونے سے نقاشی کرنا اور تصویریں وغیرہ بنانا، 2 یہ تھا حرام ہے۔ 2 حکم اور ہیں، 2 حکم اور ہیں، مسجد کے محرمات کے 2 حکم اور ہیں، ٹوٹل 4 ہیں۔ وہ 2 جو اور ہیں نا، وہ یہ ہیں جناب جو ابھی آج کا درس ہے۔ وَتَنْجِيسُهَا، مساجد کو نجس کرنا حرام ہے، مساجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ اور 2 کل کے اور یہ جو 2 ہیں، تیسرا یہ بن رہا ہے وَتَنْجِيسُهَا، مساجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ اور اگلا کیا ہے جی؟ چوتھا اخراج الحصا منہا، مساجد سے سنگریزے وغیرہ خارج کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ میں چوتھا نمبر دے دیا ہے کیونکہ 2 کل پڑھے تھے، یہ نہ کہنا کہ یہ 2 پڑھے ہیں 4 کہہ رہے ہیں، نہیں، 2 یہ اور 2 پچھلے درس میں آ گئے ہیں، ٹوٹل 4 نہ ہو گئے، ٹھیک ہے یہ نہیں تمام آقا جان۔ مسجد کے محرمات 4 تھے، 2 کل کے درس میں، جو کہ کل والے تھوڑا تکرار۔ سونے سے مساجد کی نقاشی کرنا حرام، نمبر 2 زیرو کی تصویریں بنانا حرام، نمبر 3 مساجد کو نجس کرنا حرام، مساجد سے کوئی اس کی چیز نکالنا سنگریزے وغیرہ حرام تمام۔ اس کے بعد اگر جان موضوع تبدیل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسجد کے مکروہات، توجہ کرو، اس موضوع پہ آپ نے توجہ لے کر بیٹھنی ہے۔ مسجد کے مکروہات میں نے گنے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ادھر تو کوئی نہیں نمبر لگے ہوئے، لیکن تھوڑے شمار کریں نا۔ مسجد کے مکروہات 10 ہیں جو لومہ میں بیان ہو رہے ہیں، میں توضیح المسائل کی بات نہیں کر رہا۔ مسجد کے مکروہات 10 ہیں۔ مسجد کے مکروہات کتنے ہیں جناب؟ 10 ہیں۔ نمبر 1، مساجد کو بلند بنانا مکروہ ہے، بلکہ درمیانہ بنانا چاہیے۔ مساجد کو بہت بلند اور اونچا بنانا مکروہ ہے۔ نمبر 2، مساجد میں تھوکنا، ناک کا پانی ڈالنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، مساجد میں آواز کا بلند کرنا مکروہ ہے، یعنی حد سے، معمول سے زیادہ بندہ تجاوز کر کے آواز نکالے تو یہ کیا ہے جان؟ مکروہ ہے۔ نمبر 4، یہ جو ہوتی ہے نا سر کے، عورتوں کے سروں میں بھی ہوتی ہے، بعض مردوں کے سروں میں جوں کہتے ہیں نا، جوں، رینڈ، ٹھیک ہے وہ، اور بعض نے کہا ہے یہ صرف رینڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بھی بڑا، یہ سوس بعضوں کا لیٹرینوں میں یا مثلا اس طرح گھروں میں نکل آتے ہیں، لیٹرین گندی جگہ پہ سوس، تو یہ بعض اوقات یہ سوس جو ہوتا ہے نا، یہ سوس جتنا بڑا کوئی ہے جو کہ جانوروں اور ان کے جو بال ہوتے ہیں حیوانوں کے، ان میں یہ گھس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو بھی بنائیں گے مثلا فعلاً آپ اسی کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، جوں وغیرہ ہے یا جوں سے وہ بڑا، وہ جو بتایا ہے آپ کو، جو سوس جتنا جانوروں کے بدن میں وہ پایا جاتا ہے ان کے بالوں میں،
اس کا قتل کرنا. قتل کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. سجوں وغیرہ رینڈ کا قتل کرنا مسجد میں کیا ہے آقا جان؟ مکروہ ہے. یہ چوتھا ہو گیا. اس سجوں کا قتل کرنا رینڈ کا مکروہ ہے. پانچواں جی مسجد میں قلم وغیرہ بنانا، قلم کا تراشنا مکروہ ہے. نمبر 6 مجانین اور بچوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا مکروہ ہے. مجانین جو مجنوں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا کیا ہے میرے بچے؟ مکروہ ہے. البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ان کی طہارت کا اطمینان نہ ہو. یہ جو بچوں جن کو کہہ رہے ہیں کہ نہ آئیں، نہ آنے دیں، مکروہ ہے، یہ کون سے بچے ہیں؟ جن کی طہارت پر اعتماد نہیں ہے، یا وہ بچے غیر ممیز ہیں. وہ بچے غیر ممیز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ بچہ جو ممیز ہے اور طہارت کا خیال کرتا ہے ان کو تو آنے دیں. ٹھیک ہے، بات خیال کرو. نمبر 7 آقا جان، احکام کا انفاذ الاحکام، احکام جاری کرنا. احکام جاری کرنا، مسجد میں بیٹھ کر احکام جاری کرنا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے آقا جان؟ مکروہ ہے. اس کی تفصیل ہے لیکن میں کلی باتیں آپ کو بتاتا رہا ہوں. کلی باتیں. احکام کا جاری کرنا کیا آقا جان؟ مکروہ ہے. نمبر کتنے پہ پہنچ گئے ہو؟ یہ 7واں تھا احکام کا جاری کرنا. نمبر 8 گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا. مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. نمبر 9 شعر پڑھنا. مسجد میں شعر پڑھنا میرے بچے کیا ہے؟ مکروہ ہے. نمبر 10 مساجد میں دنیاوی گفتگو کرنا، یہ بھی کیا ہے آقا جان؟ مکروہ ہے. میں جناب آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا ہے؟ بتایا ہے مسجد کے مکروہات. مسجد کے مکروہات 10 ہیں. نمبر 1 مساجد کو بہت زیادہ اونچا بلند کرنا، اونچی مساجد بڑی لمبی اونچی بنانا، یہ مکروہ ہے. نمبر 2 مساجد میں تھوکنا وغیرہ مکروہ ہے. نمبر 3 مساجد میں آواز کو بہت بلند کرنا مکروہ ہے. نمبر 4 رینڈجوں وغیرہ کا مسجد میں قتل کرنا مکروہ ہے. نمبر 5 قلم وغیرہ تراشنا مسجد میں مکروہ ہے. نمبر 6 مجانین اور بچوں کو جو غیر ممیز بچے ہیں داخل ہونے کی اجازت دینا مکروہ ہے. نمبر 7 مسجد میں بیٹھ کر احکام جاری کرنا مکروہ ہے. نمبر جناب علی 8 گم شدہ چیزوں کا مسجد میں اعلان کرنا مکروہ ہے. نمبر 9 اشعار کا پڑھنا، شعر پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 10 مساجد میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. یہ کلی باتیں کی ہیں. ابھی اس کے اندر تفصیل ہے، توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. وتنجیس آلاتها کفرشها لا مطلق ادخال نجاست الیہا فی الاقوا. پیچھے سے وہ مل لے آؤ. تنجیسها سے پیچھے کیا لاؤ گے؟ یہ پیچھے یحرم لاؤ. یحرم زخرفتها یحرم نقشها یحرم تنجیسها مساحا، مساجد کا نجس کرنا حرام ہے. وتنجیس آلاتها مساجد کی آلات کو نجس کرنا حرام ہے. کا فرش یا جیسے مسجد کا فرش ہے. لا مطلق ادخال النجاست الیہا، نہ کہ مطلق نجاست جو ہے الیہا، مطلق نجاست کا داخل کرنا بنا بر قول اقوا حرام نہیں ہے. لا مطلق ادخال النجاست، نہ کہ مطلق نجاست الیہا مسجد کی طرف لے جانا بنا بر قول اقوا حرام ہے. کیا مطلب؟ یعنی فرض کریں خون ہے، شیشی کے اندر ہے اور اس کو جیب میں بندہ رکھ لے جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں. مطلق جو ہے نجاست کا داخل کرنا مسجد میں بنا بر قول اقوا حرام
نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ دوبارہ وَيَحْرُمُ تَنْجِيسُهَا، مساجد کا نجس کرنا حرام ہے، وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا، مسجد کے آلات کو نجس کرنا حرام ہے، کفرشیا، جیسے مسجد کا فرش ہے۔ توجہ، لا مطلق ادخال النجاست الیہا فی الاکوا، نہ کہ مطلق نجاست کا مساجد میں داخل کرنا حرام ہے بنا برقول اکوا، جیسا کہ بتایا ایک رومال نجس تھا، وہ جیب میں رہ گیا، شیشی میں خون تھا، وہ لے کے چلے گئے، یہ حرام نہیں ہے۔ آگے آگا جان، وَيَحْرُمُ اخراج الحصا منہا مساجد سے حصا، حصات مفرد ہے، حصا اس کی جمع ہے، مراد سنگریزے وغیرہ ہیں، مٹی سنگریزے وغیرہ، مساجد سے اس کے سنگریزے وغیرہ خارج کرنا، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ ان کانت فرشان، اگرچہ وہ حصا فرش ہو، اور جزءً منہا، اگر حصہ فرش ہو اور جزءً منہا، یا مساجد کا جز ہو، اما لو کانت قمامتن استحب اخراجہا، اما لو کانت قمامتن، اما اگر وہ کثافت ہے، قمامہ کثافت، از قبیل کثافت ہے، وہ کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں ہو جاتا بعض اوقات مسجد میں، تھوڑی سی مطلب ہے ہو جاتی ہیں اضافی چیزیں، کوڑا وغیرہ، تو اس قمامہ، لو کانت، اگر وہ قمامہ ہیں جس کو نکال رہے ہیں، کثافت ہے، گندگی ہے، استحبہ اخراج، ہاں تو اس قمامے کا، توجہ فرمائیے، خارج کرنا مستحب ہے۔ وَمِثْلُهَا التُّرَابُ، مثل حصا کی مثل التراب، مٹی بھی، مٹی کو بھی مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے۔ وَمَتَى أُخْرِجَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ فَتُعَادُ وُجُوبًا إِلَيْهَا، جب متا اخرجت، جب خارج کی جائے، علی وجہ ترین، بطور تحریم، نہیں نکالنی تھی نکال لی، کیا کرے؟ فَتُعَادُ وُجُوبًا إِلَيْهَا، واجب ہے کہ اس کو پلٹایا جائے، پلٹایا جائے، الیہا، مساجد کی طرف پلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ متا اخرجت، جب خارج کیا جائے بطور تحریم، یعنی حرام تھا، خارج کیا، تو نتیجہ کیا کرنا ہے؟ فَتُعَادُ وُجُوبًا إِلَيْهَا، تو واجب ہے الیہا، مساجد کی طرف پلٹانا، او الی غیرہا من المسجد، او الی غیرہا، یا اس مسجد کے علاوہ جو مساجد ہیں ان کی طرف پلٹانا واجب ہے۔ اس مسجد سے نکال رہے، اس میں نہیں، کسی دوسری مساجد میں پلٹا دیں۔ کب؟ حیث یجوز النقل آلاتہا الیہ، جہاں نقل و آلاتہا، مسجد کے آلات کا، الیہ، اس دوسری مسجد کی طرف نقل کرنا جائز ہے۔ وما لہا لغناء الاول، وما لہا، اور جو پہلی مسجد کی ہے چیزیں، لغناء الاول، چونکہ پہلی مسجد بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، او اولویت ثانی، یا دوسری مسجد اولویت رکھتی ہے کہ اس میں ہو تو وہ اس کو دے دیں دوسری کو۔ جناب اب کیا بولنا ہے جی؟ مسجد کے مکروہات، وَيُكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا، مساجد کو بلند کرنا مکروہ ہے، بل تبنا وسطاً عرفاً، بلکہ عرفاً وسط بنائی جائیں، والبساق فیہا، یکرہ البساق فیہا، تھوکنا، فیہا، مساجد میں تھوکنا مکروہ ہے، والتنخم، ناک کا پانی ڈالنا مکروہ ہے، ونحوی، بلغم جیسے، وکفارتہ دفنہ، کفارہ بساق، بساق، یہ جو بساق کو تھوک وغیرہ کی بات کی ہے، یہ کیا ہے؟ وکفارتہ، اس بساق کا کفارہ کیا ہے؟ دفنہ، اس بساق کو دفن کرنا ہے، اس کو پھر کسی مٹی کے نیچے دفن کیا جائے۔ جناب نمبر آپ لگاتے ہو، میں نے پہلے گن لی ہیں، ابھی بار بار نہیں کہوں گا۔ وَرَفْعُ الصَّوْتِ الْمُتَجَاوِزِ لِلْمُعْتَادِ، مکروہ ہے آواز کا اونچا بلند کرنا، وہ آواز جو عادت سے کیا ہے؟ تجاوز کر رہی ہے، المتجاوز للمعتاد، جو عادت سے کیا ہے؟ تجاوز کر رہی ہے، معمول سے زیادہ ہے آواز، مکروہ ہے۔ ولو فی قراءۃ القرآن، اگرچہ قراءۃ قرآن ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید بھی مسجد میں اونچا حد سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وقتل القمل، جوں وغیرہ، رینڈ کا قتل کرنا مکروہ ہے۔ فیدفن لو فعل، اگر یہ کام کرے گا تو اسے دفن کرے۔ وبوری النمل، یکرو ملاتے ہو، قلم کا تراشنا، وہو داخل فی عمل الصناع، یہ بوری النمل، نبل جو ہے قلم کا تراشنا، یہ داخل ہے عمل صناع میں، یعنی جیسے جراب بنانا، نجاری، عمل صناع میں یہ داخل آ جاتا ہے۔
وَخَصَّهُ لِتَخْصِيصِهِ فِي الْخَبَرِ، تو کہتے ہیں یہ عمل صنائع میں آ جاتا ہے، تو یہ بوری النبل کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ یہ تو داخل ہے عمل صنائع میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں خصہ، نبل کو خاص کیا لتخصیص ہی، کیونکہ نبل خاص آیا ہے فی الخبر، خبر میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے۔ فتتعقد کراہت، تو نبل کی کراہت کیا ہے؟ تاکید ہو جاتی ہے، تتعقد تاکید ہو جائے گی کراہت، نبل کی کراہت۔ والتمکین المجانین والصبیان، مجانین مجنوں کی جمع، مجانین مجنوں کو، مجنونوں کو اور بچوں کو، تمکین داخل ہونا، راہ دینا ان کو مکروہ ہے، منہا مساجد سے، ما عدم الوضوء کے بطہارتہم، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کی طہارت کا اطمینان نہ ہو، او کونہم غیر ممیزین، یا وہ بچے غیر ممیز ہوں۔ اما الصبی الممیز الموثوق بطہارتہ المحافظ علی اداء الصلاۃ فلا یکرہ تمکینہ۔ اما الصبی الممیز، اما بچہ جو ممیز ہے، الموثوق بطہارتہ، جس طہارت صبی، جس طبی کی طہارت کا کیا ہے؟ اطمینان ہے، بچہ جو ممیز ہے اور اس کی طہارت کا اطمینان ہے، المحافظ علی اداء الصلاۃ، جو محافظ ہے نماز کی ادا کرنے پر، اس کی حفاظت کرتا ہے، فلا یکرہ تمکینہ، مکروہ نہیں ہے اس بچے کو داخل کرنا، آنے کی اجازت دینا مکروہ نہیں ہے، بل ینبغی تمرین ہو، بلکہ اس بچے کو سزاوار ہے، ینبغی سزاوار ہے تمرین ہو، بچے کو تمرین دی جائے، کما یمرن علی الصلاۃ، جیسا کہ وہ بچے کو تمرین کرائی جائے نماز پر۔ آگے جانو، وَإِنفاذُ الْأَحْكَامِ، احکام کا انفاذ کرنا، احکام کا نافذ کرنا، احکام کا جاری کرنا مسجد میں بیٹھ کر، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ جو احکام نفاذ کی بات ہے نا، یہ تھوڑی سننے والی آگا جان، تھوڑی دقیق ہے، تھوڑی سی توجہ زیادہ کر دینا، میں آرام سے مطلب پہنچا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ کیا ہے؟ احکام کا جاری کرنا، عرض کر رہا ہوں مکروہ ہے مطلقاً، چاہے یہ احکام جو جاری کرنے ان میں جدال ہو، جدال نہ ہو، دائمی ہوں، دائمی نہ ہوں، مطلقاً یہ احکام کا جاری کرنا مساجد میں بیٹھ کر مکروہ ہے مطلقاً، جدال ہو، جدال نہ ہو، دائمی ہوں، دائمی نہ ہوں۔ یہ فرماتے ہیں، سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آغا مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر احکام جاری کرتے تھے، تو اس کا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مکروہ ہے، احکام کا جاری کرنا مکروہ ہے، تو مولا علی بیٹھ کے مسجد کوفہ میں جو احکام جاری کرتے تھے، اس کا کیا کریں گے؟ توجہ، سوال سن لیا نا، مولا علی جو مسجد کوفہ میں احکام جاری کرتے تھے، اس کا کیا ہے جی؟ جواب، جو معصوم ہے نا، ان کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، بہت بات بنی ہوئی ہے، کار پاکان را بے خودت قیاس نہ کن۔ مولا علی بہتر جانتے ہیں، مولا علی معصوم ہیں، وہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کون سا حکم جاری کرنا ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ساری چیزیں بہتر جانتے تھے، مولا علی کا کام اس بات سے خارج ہے، اس کو اپنے سے قیاس نہ کرو، وہ الگ بات ہے۔ ایک یہ جواب، فعل علی علیہ السلام جو مسجد کوفہ میں احکام کا جاری کرنا ہے وہ خارج ہے، اس کو اپنے سے نہ ملاؤ، ایک جواب یہ ہے، وہ معصوم تھے، وہ حالات بہتر جانتے ہیں کہاں فیصلہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، فعل علی خارج ہے یہاں اس بات سے۔ یا جناب علی ہم یہ کہیں کہ یہ جو احکام کا جاری کرنا ہے اور وہ مکروہ ہے، وہ کون سے احکام ہیں؟ توجہ، وہ احکام ہیں جن میں جدال ہو، خصومت ہو، جھگڑا ہو، وہ مکروہ ہیں، یا مسجد میں بیٹھے صرف اسی احکام کی خاطر دائم یہ احکام جو مکروہ ہیں وہ ہیں جو دائمی ہوں، نہ اتفاقی طور پر ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ احکام سنتے آؤ، یہ جو مکروہ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں جس میں وہ کیا ہے جان، شاباش، بے ما یکون الجلوس فیہ، یعنی وہ بیٹھے ہی اسی کی خاطر، اسی قضاوت کی خاطر، ادھر
قضاوت کی خاطر جائے یہ مکروہ ہیں، نہ کہ عبادت کی خاطر جائے اور اتفاقاً مومن تھوڑے لڑ پڑیں، فیصلہ کرنا پڑے تو اچانک مسجد میں تھوڑا فیصلہ بھی کرنا پڑ جائے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ میری بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں؟ سوال یہ تھا اس جگہ پہ کہ احکام کا جاری کرنا آپ کہتے ہیں مکروہ، مطلقاً جدال ہو یا جدال نہ ہو، تو مولا علی جو بیٹھ کے مسجد کوفہ میں فیصلے کرتے تھے وہ کیا ہے؟ پہلا جواب، مولا علی کا کام خارج ہے، مولا علی کا فعل آپ نے ہمارے سے مربوط نہیں ہے، وہ مولا علی بہتر جانتے ہیں، ان کا فعل خارج ہے۔ اگلا جواب جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ احکام جو نافذ ہو رہے ہیں اور مکروہ ہیں یہ مخصوص ہیں ان احکام سے جن میں جدال ہے۔ نمبر 2، یہ احکام مخصوص ہیں جو دائمی بیٹھ کر دیے جائیں، نہ اتفاقی۔ نمبر 3، یہ احکام جو مکروہ ہیں یہ ان احکام کی بات ہے جو مسجد میں بیٹھے ہی قضاوت کی خاطر، نہ کہ عبادت کے لیے جائے اور اچانک دعویٰ پیش آ جائے۔ یہ 3 ایک جواب جو دوسرے دیے ہیں مخصوصاً کر کے، یہ مولا علی کے فعل کو ان میں کسی ایک کے اوپر حمل کر دیں۔ پہلا یہ کہا مولا علی کا فعل خارج ہے، پھر یہ جو باقی جواب دیے نا جن میں جدال ہو وہ مکروہ ہے، جن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھے نہ کہ شاذ و نادر وہ مکروہ ہے، جن میں بیٹھے ہی قضاوت کی خاطر وہ مکروہ ہے۔ مولا علی کے فعل کو ان میں سے کسی ایک کے اوپر کیا کر دو؟ حمل کر دو، ایک کے اوپر حمل کر دو۔ یعنی مولا علی جو بیٹھتے تھے تو وہ ان میں سے جو ہے جن میں جدال نہ ہو وہ تو مکروہ نہیں ہیں، جو دائمی نہ ہو وہ تو مکروہ نہیں ہیں، کہتے ہو نا خود، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان پر حمل کر دو، مولا علی کے فعل کو کسی ایک پر حمل کر دو، اور اگر آخری پر حمل کر دو تو یہ بہتر ہے۔ کیا کہ جاتے عبادت کے لیے تھے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو پھر اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ لیکن کہنے والا کہتا ہے آغا جان یہ ہم کیسے مانیں؟ اصلاً وہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، مولا علی کی مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ بنی تھی سکو، تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ یہ جو محامل جن پر مولا علی کے فعل کو حامل کر رہے ہو یہ پھر سازش اور مناسبت سے یہ خالی نہیں ہے۔ وہ جو قضاوت کی جگہ ہے نا وہ ان محامل کے جو ہے نا سازش سے خالی نہیں ہے۔ کیسے ہم ان کو مولا علی کے فعل کو ان پر حمل کریں جبکہ وہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی؟ یہ جواب فٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کیا کہا ہے آغا جان؟ یہ بات بڑی مہم ہے آغا جان، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، احکام کا جاری کرنا مکروہ ہے، مطلقاً مکروہ ہے۔ تو سوال ہوا کہ مولا علی جو مسجد میں بیٹھتے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی کا فعل خارج ہے، پھر کہا اچھا نہیں بھائی سنو، یہ جو احکام کا جاری کرنا مکروہ ہے یہ کون سے احکام ہیں؟ جب میں ایک بتاؤں نا تو اس کا الٹا آپ نے کہنے پاس وہ مکروہ نہیں ہے، یہ سمجھتے آؤ۔ احکام کا جاری کرنا جو مکروہ ہے وہ مخصوص ہے جس میں جدال اور خصومت ہو، پس الٹا جس میں جدال اور خصومت نہ ہو وہ مکروہ نہیں ہے۔ یا یہ احکام جو مکروہ ہیں وہ ہیں جو بدائم ہمیشہ کے لیے احکام بیٹھ کے جاری کرے، نہ کہ اتفاقی ہوں، اگر اتفاقی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ یا یہ احکام جو مکروہ ہیں وہ ہیں جن میں بیٹھے ہی قضاوت کی خاطر یہ ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے جائے اور اچانک مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں مولا علی کے فعل کو جو آپ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھتے تھے ان 3 میں سے کسی ایک کے اوپر حمل کر دو، کسی ایک کے اوپر حمل کر دو اور آخری پر کرو تو بہتر ہے۔ لیکن آگے فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں نا مولا علی کے فعل کو ان میں کسی 3 میں کسی ایک پر حمل کر دو، یہ ان میں سازش نہیں ہے، سازگاری نہیں ہے، تناسب نہیں ہے، کیونکہ مولا علی نے وہاں ایک بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی قضاوت کے لیے۔ توجہ فرماؤ، وَإِنفَاذُ الْأَحْكَامِ میں احکام کا نافذ کرنا مکروہ ہے، اما مطلقاً دائمی ہوں دائمی نہ ہوں، جدال ہو نہ ہو، ٹھیک ہوگی بات؟
وفعل علی علیہ الصلاۃ والسلام لہ بمسجد الکوفہ خارج، فعل علی مبتدا خارج خبر، فعل علی علیہ الصلاۃ والسلام لہ انفاذ احکام کے لیے مسجد کوفہ میں خارج، فعل علی خارج ہے، فعل علی خارج ہے۔ ایک سوال مقدر کا جواب ہو سکتا ہے نا، کوئی کہ مولا علی جو بیٹھتے تھے تو اس کے جواب میں فعل علی خارج او مخصوص بما فیہ جدال و خصومہ، یا بلا اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ اس مطلقاً پہ، انفاذ الاحکام جو مکروہ ہیں مطلقاً، او مخصوص بما فیہ جدال والخصومہ، یا یہ احکام کا جاری کرنا جو مکروہ ہے وہ کیا مخصوص ہے، بما فیہ وہ جن میں جدال اور خصومت ہے وہ مکروہ ہے، او بالدائم عطف کرو اسی مخصوص بما پہ، مخصوص بما فیہ جدال مخصوص بالدائم، یا یہ احکام مخصوص ہیں دائم یعنی ہمیشہ کے لیے ہوں تو مکروہ ہیں، لا ما یتفق نادراً، نہ وہ جو اتفاقی طور پر پیش آ جائے، او پیچھے ملا کے او مخصوص مخصوص کو، مخصوص بما فیہ، مخصوص بالدائم، مخصوص بما یکون الجلوس فیہ لاجلہا، یا یہ احکام جو مکروہ ہیں مخصوص ہیں بما یکون الجلوس فیہ کہ وہ مسجد میں بیٹھے لاجلہا، لاجل القضاوت، قضاوت کی خاطر بیٹھے تو مکروہ ہے، لا بما اذا کان لاجل العبادت، نہ اس لیے کہ وہ عبادت کی خاطر جائے، فاتفقت الدعویٰ پس اچانک کیا ہو جائے میرے بچے، دعویٰ پیش آ جائے، لما فی انفاذ حینئذ من المسارعۃ المأمور بہا، لما فی انفاذہا چونکہ انفاذہا احکام کے نافذ کرنا، حینئذ اس وقت جب اچانک جھگڑا پیش ہو گیا ہے، احکام کا نافذ کرنے میں کیا ہے، من المسارعۃ جلدی ہے، کیونکہ احکام کا جاری کرنا اس وقت کیا ہے، اس میں جلدی ہے، المامور بہا جو حکم دیا گیا ہے اس مسارعہ کا، بھئی وہ لڑ رہے ہیں مومنین کو درمیان، صلح کراؤ جلدی جلدی، نہ کہ فیصلے بھئی اب کیسے کریں، جلدی جلدی کو تو صلح کرواؤ ان میں، ٹھیک ہے یا نہیں، وَعَلَىٰ عَهْدِهَا يُحْمَلُ فِعْلُ عَلِيٍّ علیہ الصلاۃ والسلام، وَعَلَىٰ عَهْدِهَا ان میں سے، یہ جو تین بولے مخصوص والے، عَلَىٰ عَهْدِهَا ان میں سے کسی ایک پر، یحمل فعل علی علیہ الصلاۃ والسلام علی علیہ السلام کے فعل کو ان میں کسی ایک پر حمل کیا جائے گا، وَلَعَلَّهُ بِالْأَخِيرِ انسب، لعلہ فعل علی کو حمل کرنا اخیر پر انسب ہے اور زیادہ مناسب ہے، اخیر کون سا تھا بلا، کہ جاتے تو عبادت کے لیے تھے، جاتے تو عبادت کے لیے خاطر تھے، لیکن اچانک دعویٰ پیش آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، مولا علی کا فعل اس لیے کہ وہ جاتے عبادت کے لیے تھے، اچانک کوئی ہو جاتا تو اس کا فیصلہ کرتے تھے، الا توجہ کرو، الا ان دکت القضائب لا تخلو من منافرت للمحامل، مگر یہ کہ جو قضاوت کا سکو بنا ہوا تھا بہی انفاذ احکام کے لیے، لا تخلو من منافرت للمحامل وہ محامل کی سازش سے خالی نہیں ہیں، یہ جو محامل ہیں کہ ایک ایک پر حمل کر رہے ہو، مخصوص بما فیہ جدال، مخصوص بالدائم، مخصوص کر کے، یہ جس پر آپ نے حمل کیا ہے نا، یہ مولا علی کا وہ قضاوت والی جگہ لا تخلو خالی نہیں ہے من منافرت للمحامل، محامل کو، ٹھیک ہے نا، سازش مناسبت دینے میں اور ان کو مناسبت بنانے میں، ٹھیک ہے، لا تخلو خالی نہیں ہے، محامل کی مناسبت سے وہ خالی نہیں ہے، دکہ قضا جو ہے لا تخلو من منافرت سے خالی نہیں ہے، منافرت کیا ہے، سازش نہ کرنا، تنافر سے خالی نہیں ہے، محامل کے لیے سکو قضاوت والا وہ ان محامل کے لیے تنافر سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جان کیا مطلب ہے ہمارا، وَالتَّعْرِيفُ الزَّوَّالِ اِنشَادًا وَنِشْدَانًا، اس کو ہم آپ کے لیے نا اگلے جلسے میں پیش کر لیں گے، ٹھیک ہے، رہ گئے ہیں مکروہات جو مسجد کے ہیں نا، تقریباً یہاں تک 7 بیان ہو سکے ہیں، اور
3 ایک اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر بحث کا اگلا ادامہ بھی رہے گا۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔